جی سر، ایک تو یہ جو ایکشن ہوا ہے وہاں پہ، آپ ہوٹلنگ کا بڑا ٹائم ہے، آپ یہاں پہ ادھر اس وقت یہاں پہ آپ کا بزنس ہے، تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں سر، یہ بیسیکلی واقعہ کیا ہوا اور اس وقت جو ہے نا آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں؟ جو آج یہ ایونٹ ہوا یہ بھی ایک پروٹیسٹ تھی، ایک میسج کنوے کیا کہ جو 2200 خاندان ہیں وہاں پہ وہ متاثر ہو رہے ہیں اس سے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر سر؟ جی بہت شکریہ. دراصل یہ کیس تھا سی ڈی اے ورسز منال. ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں آیا تھا. ہائی کورٹ نے منال ریسٹورنٹ کو بند کرنے کا فیصلہ دیا تھا، جس کے خلاف سپریم کورٹ نے اسٹے لیا منال نے، اور منال ورسز سی ڈی اے یہ کیس چل رہا تھا. پھر اچانک ہمیں نہیں پتہ کیا ہوا کہ اس کے بعد سپریم کورٹ نے منال کے ساتھ 113 اور لوگوں کو بھی بلا لیا جو نیشنل پارک میں کاروبار کر رہے ہیں. تو پھر جب آخری ہیئرنگ ہوئی تو 113 میں سے 111 کو چھوڑ دیا گیا. منال کے ساتھ لا مونٹانا کو نتھی کر کے آرڈر کر دیے کہ اس کو بند کر دیں. یہاں پہ فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ منال کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ملکیت ہے اور ان کی انویسٹمنٹ ہے، جبکہ لا مونٹانا زمین سی ڈی اے کی ہے، لیکن اس کے اوپر جو بلٹ اپ سٹرکچر ہے وہ جو 25 کروڑ روپیہ 2010-12 میں لگا تھا وہ پرائیویٹ ہے، انویسٹرز کا ہے. تو یہ ایک تو یہ فرق واضح کر دیں. تو یہ فیصلہ دونوں ریسٹورنٹ پہ ایکولی لاگو نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا موقف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بند اس لیے کیا گیا کہ وائلڈ لائف کا جو آرڈیننس ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ وہاں پہ ہوٹل بنا سکتے ہیں، ریسٹ ہاؤس بنا سکتے ہیں، پبلک بلڈنگ بنا سکتے ہیں پبلک کمیونٹیز کے لیے، لیکن اس کے اندر ریسٹورنٹ کا لفظ مسنگ ہے. اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کورٹ نے کہا کہ چونکہ ریسٹورنٹ کا لفظ نہیں ہے تو اس لیے ہوٹل کی اجازت ہے، ریسٹورنٹ کی نہیں ہے، تو ہم آپ کو بند کر رہے ہیں. تو ہم نے ان کو کہا کہ ریسٹورنٹ اور ہوٹل میں کوئی فرق نہیں ہے، پہلی بات. دوسری، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ریسٹورنٹ الگ ہے ہوٹل الگ ہے، تو پھر ریسٹورنٹ تو یہاں پہ 13 ریسٹورنٹ اور ہیں نیشنل پارک میں. پھر کیا ہم ہی دونوں جو ہے لا مونٹانا کو ہی آپ نے بند کرنا ہے؟ تو وہ 13 ریسٹورنٹ کیسے چل رہے ہیں جس میں شکر پریا میں بھی ہے، دامنی میں بھی ہے، لوک وسا میں بھی ہے، اسلام آباد کلب کے اندر ریسٹورنٹ ہے، گن کلب کے اندر ریسٹورنٹ ہے، پولو کلب کے اندر ریسٹورنٹ ہے، بے شمار ریسٹورنٹ ہے اس نیشنل پارک ایریا میں. اگر آپ نیشنل پارک ایریا جو ہے اگر اس کی قواعد و ضوابط کے تحت کر رہے ہیں تو پھر تو یا سارے بند ہوں گے یا پھر یہ دو بھی بند نہیں ہوں گے. یا پھر آپ ایسا کریں کہ آپ ہوٹل کے ساتھ ریسٹورنٹ کا لفظ بھی ڈال دیں، کیونکہ ہوٹل بغیر ریسٹورنٹ کے تو چلتا نہیں ہے. تو یہ لاجک جو دی گئی ہے بند کرنے کی، ہم اس کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو سر کتنی براہ راست کتنی فیملیاں متاثر ہوں گی؟ دیکھیں ہماری وہاں پہ 1100 فیملیز ہیں جو اس سے ڈائریکٹ متاثر ہوں گے. اب اگر 1100 ملازم بے روزگار ہوتا ہے تو ان کے ساتھ جو 1100 فیملیز ہیں، ہر فیملی میں 2 4 5 10 ممبرز ہیں. تو آپ اس کو ملٹیپلائی کریں، اگر ایوریج بھی 5 سے تو 5-6 ہزار لوگ بنتے ہیں. وہ لوگ ہیں جو اس گوکینا تلہاٹ لوکل آبادی کے رہنے والے ہیں، کچھ سید پور کے رہنے والے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، اور ان کو بڑی آسانی گاؤں سے پیدل چل کے آ کے وہ وہاں پہ جاب کر لیتے ہیں. اگر وہ شہر آئیں گے تو ان کو ڈیلی 1000 روپے کا کرایہ پڑتا آنے جانے کا، تو 30,000 تو ان کا مہینے کا کرایہ لگ جائے گا اگر انہیں نوکری شہر میں کرنی پڑی. تو وہاں پہ تو وہ ان کو آنا جانا فری ہے، کھانا بھی ان کو ملتا ہے. اور پھر جو فیملیز ہیں اس میں زیادہ تر لوگ اگر آپ دیکھیں تو وہ یا اس میں یتیم لوگ بھی ہیں، اس میں بیوائیں بہت ہیں، اپاہج لوگ بہت ہیں. تو ان کا روزگار اس سے وابستہ تھا. جو کھانا ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں بعد میں لوگوں کو یا فلائی لوگوں کے لیے فری آف کاسٹ بھی جو ہم دیتے ہیں، اس سے بھی وہ محروم ہو جائیں گے، جاب سے بھی محروم ہو جائیں گے. تو اتنی فیملیز 5-6 ہزار لوگ کہاں جائیں گے؟ آپ ان کا لگا ہوا روزگار بند کر رہے ہیں، کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. پھر انویسٹر کی انویسٹمنٹ، جیسے میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے وہاں انویسٹمنٹ اس لیے کی تھی نا کہ ہم وہاں پہ کاروبار کریں، اور کاروبار کر رہے ہیں. پوری دنیا کو ہم نے وہاں اٹریکٹ کیا، ڈپلومیٹس وہاں پہ آتے ہیں، فارنر وہاں پہ آتے ہیں، باہر کے ڈیلیگیٹس جو ہیں کانفرنس میں وہ وہاں پہ آتے ہیں. ہمارا ایک امیج ہے، ہمارا ایک چہرہ ہے اسلام آباد کا، ہماری ایک ویلیو ہے اس جگہ کی
یہ ویلیو بھی ضائع کر دیں گے. پھر پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں سیر کرنے, اب ان کے لیے سیر کا مقام بھی ختم کر دیں گے. تو یہ ان وجوہات کی بنا پہ آج تاجر کمیونٹی نے یہاں ایک کنونشن کیا جس میں چیمبر آف کامرس اور تاجر کمیونٹی اور ڈفرینٹ جو آرگنائزیشن ہوتی ہے بزنس کی, ان تمام آرگنائزیشن کے ہیڈز یہاں پہ بیٹھے تھے. تقریباً 25 کے قریب ہیڈز تھے جنہوں نے آج تقاریر کی ہیں. ان سب کا یہی موقف ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو ریسٹورنٹ پہ اعتراض ہے تو آپ اس کو ہوٹل میں کنورٹ کرنے کی اجازت دے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک ریسٹورنٹ بند کرنا ہے تو 13 پھر آپ کو بند کرنے پڑیں گے. اور تیسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ آپ جو بے روزگار ہوں گے ان کا آلٹرنیٹ کیا ہے, اور جو انویسٹر کا پیسہ ضائع ہوگا اس کا کیا ہوگا. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے اعلیٰ عدالت کو اس کیس کا ریوائز ڈیسیژن دینا چاہیے. اور ساتھ ان لوگوں نے اپنے جذبات میں آ کر, ہم نے تو نہیں کہا ان کو, لیکن انہوں نے اپنے جذبات میں آ کے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس کو زبردستی بند کرنا کیا گیا تو ہم وہاں کی پبلک کی جو تکالیف ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان کا ساتھ دیں گے. وہ جو بے روزگار ہوں گے ان کا ساتھ دیں گے, جنہوں نے بھوکے مرنا ہے فیملیز نے, ہم ان کا ساتھ دیں گے. پھر تاجر کمیونٹی نے کہا کہ اگر ہمارے اسلام آباد کے لوگ بے گھر ہوتے ہیں یا بے روزگار ہوتے ہیں, اگر ہم ان کی آواز نہیں اٹھائیں گے تو کون آواز اٹھائے گا. پھر ان ریسٹورنٹ کو اگر بند کریں گے تو یہ 2 ریسٹورنٹ نہیں بند ہوں گے. آپ دیکھیں کہ ہمیں 25 سے 30 ڈفرینٹ قسم کے ٹریڈ ہیں جو وہاں پہ پروکیورمنٹ کے تھرو آتے ہیں. جیسے گوشت آتا ہے, چکن آتا ہے, مسالے آتے ہیں, آٹا آتا ہے, پیشوار چیزیں آتی ہیں, آئلز آتے ہیں. تو وہ جو 25-30 ڈفرینٹ وابستہ ہیں ہمارے ساتھ جو ٹریڈرز ہیں یا جو تاجر ہیں, جو شہر کے دکاندار ہیں, ان کا روزگار بھی خراب ہوگا. تو اس لیے آبویسلی پھر یہ تاجر چپ تو نہیں رہ سکتے, یہ ضرور شور کریں گے. اور جس دن یہ اس کو بند کیا گیا ہو سکتا ہے 5-6 ہزار لوگ جو فیملیز ہیں جو متاثر ہوگی وہ بھی آ کے ادھر بیٹھ جائیں. ہم تو نہیں کچھ کہہ سکتے. اگر تو وہ